چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں ہم اپنے پروگرام میں موجود بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ سلیم اتاری۔ سلیم اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد شہریار۔ محمد شہریار۔ اور آپ کا نام؟ محمد شاہزیب۔ محمد شاہزیب۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد مجتبیٰ۔ محمد مجتبیٰ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی کسی آیت کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں ہم وقف کی علامات کے قواعد مکمل کر چکے تھے۔ تو آج سے جو ہم قواعد شروع کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم کسی آیت میں وقف کرتے ہیں یا ٹھہرتے ہیں تو اس کا جو آخری کلمہ ہوگا کیا اس میں کوئی چینجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر چینجنگ ہوگی تو کیا کیا چینجنگز اس میں ہوں گی؟ تو پیارے بچوں، آج جس چیز کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں حرکات۔ کیا ہیں؟ حرکات۔ یعنی زبر، زیر اور پیش۔ یعنی جب ہم کسی آیت کے درمیان میں یا آیت کے اختتام میں وقف کریں گے اور اس کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ تو پیارے بچوں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن کر دیں گے۔ اب اسے مثالوں سے بھی سمجھیے۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے صادقین، صادقین، صادقین۔ صادقین۔ اب یہاں پر گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ یعنی اسے پڑھیں گے صادقین، صادقین، صادقین۔ صادقین۔ پھر اس کے بعد دوسری مثال دیکھیں، یہاں بھی گول دائرہ وقف کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اسے ہم کیا کریں گے؟ ساکن۔ کیا کریں گے؟ ساکن۔ ساکن کر دیں گے۔ یعنی اسے پڑھیں گے
नादिमीन, नादिमीन, आगे वक्फ, आगे वक्फ, नादिमीन, नादिमीन, नादिमीन। नादिमीन। फिर इसके बाद अगली मिसाल आप देखें, यहाँ पर हा के नीचे ज़ेर है और इसके बाद तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो इससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो इसे हम क्या कर देंगे? साकिन, क्या कर देंगे? साकिन, साकिन कर देंगे। यानी इसे पढ़ेंगे फीही, फीही, आगे वक्फ, आगे आगे वक्फ, वक्फ, फी, 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 फी। फी। फिर इसके बाद अगली मिसाल में गोल दायरा वक्फ की अलामत है और इससे पहले वाले हर्फ नून के नीचे ज़ेर है, तो इसे हम क्या कर देंगे? साकिन, साकिन कर देंगे। यानी शफतैनी, शफतैनी, आगे वक्फ, आगे वक्फ, शफतैन, 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 शफतैन। शफतैन। फिर इसके बाद अगली मिसाल में तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है और इससे पहले वाले हर्फ हमज़ा पर है पेश। क्या है? पेश, तो इसे हम क्या कर देंगे? साकिन, यानी जब हम वक्फ करेंगे तो इसे साकिन करके पढ़ेंगे। यानी यशाउ, 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 आगे वक्फ, आगे वक्फ, यशा, यशा, यशा। यशा। फिर इसके बाद अगली मिसाल में जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है और इससे पहले वाले हर्फ पर है पेश, तो इसे पढ़ेंगे मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु, आगे वक्फ, आगे वक्फ, मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल। मिन क़ब्ल। समझ में आया बच्चों? जी। अब आगे बढ़ते हैं आज की आयत की जानिब। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर बताऊंगा और उसके बाद हम ये सूरह लैल की दूसरी आयत सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वन्नहारि इज़ा तजल्ला। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। क्या है? वाव, और इस वाव पर कौन सी हरकत है? ज़बर, ज़बर। और ज़बर वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को हम मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तारिक, मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींच से, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींच से, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है? जी। यानी इसे हम खींच कर वा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? इसी तरह इसे झटका देकर वा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे वाव ज़बर वा। वाव, ज़बर वा। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून, अब इस नून पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं, इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद, तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद, मुशद्दद। और मुशद्दद हर्फ को पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। यानी यहाँ नून पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है? जी। अब इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर, कौन सी हरकत है? ज़बर, ज़बर। तो इससे हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद आप ये भी देख लें कि यहाँ पर नून पर तशदीद है। किस पर तशदीद है? नून पर। और मैंने आपको बताया था कि जब नून पर तशदीद हो यानी नून मुशद्दद हो तो वहाँ क्या होता है? कोई बताएगा? जी आप बताएं। गुन्ना होता है। गुन्ना होता है। अच्छा, गुन्ना कहते किसे हैं, ये कोई बताएगा? आप बताएं। नाक में आवाज ले जाने को। नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को कहते हैं गुन्ना। तो जब हम यहाँ नून की अदायगी करेंगे तो नाक में आवाज ले जाकर पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। अब हा उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे
اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ ہا زبر ہا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر زبر، اور اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ، اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے را، کیا ہے؟ را کیا ہے؟ را اور اس کے نیچے آپ جو حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں زیر، کیا کہتے ہیں؟ زیر زیر، اور زیر والے حرف کو بھی زبر والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اور متحرک حرف کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ، کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اب پیارے بچوں، حمزہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھنا ہے، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھنا ہے، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ، آ آ آ۔ آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ذال، کیا ہے؟ ذال۔ اور ذال ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا، اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی اور جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی ذال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ایسے حروف 7 ہیں، کتنے ہیں؟ 7۔ ان میں سے ایک ضا بھی ہے، تو اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اب اسے پڑھیں گے ذال، ذال، اور اسے پڑھیں گے زا، ذا، اور اسے پڑھیں گے وا، ذا، وا۔ ذا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی اب یہاں ذال پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، تو یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ، اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر، تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا، کیا ہے؟ تا، کیا ہے؟ تا۔ اب تا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے طا۔ جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے تا، 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 اور اسے پڑھیں گے تو، تو، تو۔ تو۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب یہاں تا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ زبر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام، اور اس پر ہے تشدید، اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی ہم لام کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف جیم سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے بچوں؟ جی
اب اس تشدید پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسی لیے یہاں لام کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے. اب آخر میں ہے گول دائرے کا نشان، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. واو نون زبر ون، واو نون زبر ون، نون زبر نا، نون زبر نا، ون. ون. پیارے بچوں نون میں ہم جھٹکا نہیں دیں گے، نون پر زبر ہے تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اسے پڑھیں گے ون. ون. ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، ون ہا. ون. را زیر ری، را زیر ری، ون نہاری. ون نہاری، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا، اذا. اذا. ون نہاری اذا، ون نہاری اذا، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، جیم لام زبر جل، تجل. تجل. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، تجلا. تجلا. والنہاری اذا تجلا. والنہاری اذا تجلا. آپ کو ہجے سمجھ میں آئی؟ جی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. والنہاری اذا تجلا، 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 والنہاری اذا تجلا. والنہاری اذا تجلا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی قاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب گول دائرے سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو آپ نے تجلی میں کوئی چینجنگ نہیں کی. بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب زبر زیر پیش ہو اور اس کے بعد گول دائرہ یا وقف کی کوئی علامت آ جائے تو زبر زیر پیش والے حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، لیکن کھڑا زبر میں ایسا معاملہ نہیں ہے. جب کھڑا زبر ہوگا تو اسے ساکن نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنی حالت پر ہی باقی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون. ہا الف زبر ہا، ون نہا. را زیر ری، ون نہاری. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا. ون نہاری اذا، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل. لام کھڑا زبر لا، تجلا. والنہاری اذا تجلا. ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے.
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا